بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح ہم 0 1 2 3 4 6 جو 9 تک کے ہمارے ڈیجٹ ہیں ان کو ہندو عربک نیومرلز کہتے ہیں نا، تو آپ دیکھیں گے کہ ایگزیکٹلی اسی طرح ایسٹرونومی کے الفاظ، ایسٹرونومی میں چیزوں کے نام اور ایسٹرونومی کے انسٹرومنٹس وہ آپ کو سارے مسلم سویلائزیشن سے رہیں. ظاہر انسانی نالج ایک کنٹینیوم میں ہے نا، تو اگر ہمارا بچہ آج صرف لیگو کو یا ہبل ٹیلیسکوپ کو جانتا ہے اور اسے ڈسکنیکٹ کر دیا گیا ہے کہ نہیں یہ اصل میں ایک کنٹینیوم سے آ رہے تھے اور مسلمانوں کا اس میں کتنا رول ہے، تو وہ پھر تھوڑی سی انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہوتی ہے. تو ہم تھوڑا سا واک تھرو اس کا کرتے ہیں کہ ایسٹرونومی میں کیا مسلمانوں نے کیا تھا، کیا وجہ ہے کہ آج ہم 150 سے زیادہ سٹار جو ہیں وہ مسلم عربک اوریجن کے ہیں. مسلمانوں کی ایک تو مسئلہ یہ تھا نا کہ مکہ کی ڈائریکشن معلوم کرنی ہوتی تھی، تو ظاہر اس کے لیے وہ دنیا کے مختلف علاقوں میں انہیں ضرورت پڑتی تھی. ٹھیک ہے، اور قرآن انکریج کرتا ہے کہ سیرو فی الارض، زمین میں بھی پھیلو اور یہ تفکرون فی خلق السماوات والارض، اور اپنی دنیا میں کائنات کو ایکسپلور کرو. تو یہ ایک دعوت ہے. ہم نے اب سنا ہوا نا ٹولیڈن ٹیبلز ایسٹرونومی کے، تو یہ کہاں سے آئے تھے؟ ٹولیڈو مسلم اسپین کا شہر تھا جو ایسٹرونومی میں دنیا بھر کا مرکز تھا، جہاں پہ مون، سن، پلانٹس اور ان کے سب کے دوسرا حرکت کے بارے میں ریسرچ ہوتی رہتی تھی. یہ 9th سینچری میں ارزرکلی تھے جن کو یورپ میں ارزیشل کہتے ہیں، انہوں نے وہ اس سینٹر کو ہیڈ کر رہے تھے. 300 سال تک ٹولیڈو ایسٹرونومی کا اور ماڈرن سائنس کا سینٹر رہا ہے. مامون الرشید کیلف المامون، انہوں نے گورنمنٹ فنڈڈ ایسٹرونومی کی لیب بنائی تھی بغداد میں. ٹھیک ہے، سائنٹسٹ ایٹ المامونز آبزرویٹری ڈسکورڈ the solar apogee, the point at which the sun is farthest from the earth changes over time، کیونکہ سن جو ہے وہ ایسے کر کے جاتا ہے نا ایلپس میں، جب فاردسٹ ہوتا ہے تو یہ موشنز اس وقت ڈسکور ہوئی تھی. ٹھیک ہے، اچھا جی، مراغا آبزرویٹری ناردرن پرشیا میں، جب کہ آج کے ایران میں فال کرتی ہے، یہ 1263 میں جب وہاں پہ تھی تو اس کے ساتھ 40,000 کتابوں کی لائبریری تھی. جمال الدین اسٹرانومر تھے، وہ چائنا میں انسٹرومنٹ اور آبزرویٹری کا یہ علم لے کے گئے تھے 1267 میں 1267. ٹھیک ہے، مراغا آبزرویٹری کے ابھی تک بھی وہاں پہ آثار ایران میں ہیں. الوغ بیگ 15th سینچری کے ایک اسٹرانومر تھے، انہوں نے سمرقند میں جو آج کل ازبیکستان میں ہے ایک آبزرویٹری قائم کی تھی، جہاں پہ جبکہ وہ سلطان تھے. الوغ بیگ نے یہ جو دن کی دورانیہ ہے، سال کا دورانیہ 365 days 6 hours 10 minutes 8 seconds، یہ انہوں نے بتایا تھا، جو کہ آج کل کی ایگزیکٹ میجرمنٹ سے صرف 1 منٹ کے ایرر میں ہے. عباس ابن فرناس کا نام تو بہت مشہور ہے، انہوں نے گلاس پلانیٹیریم بنائے تھے تاکہ وہ سٹارز اور پلانٹس کی امیجز دیکھیں. ٹھیک ہے جی، اور آج کل کے نئے دور میں جو انسٹرومنٹس ہیں وہ سارے ایسٹرو لیب سے اور سیکسٹنٹ سے اور کوارڈرنٹ سے انسپائرڈ ہیں. ایسٹرو لیب اور سیکسٹنٹ جو تھیں یہ یورپین ایج کی ایکسپلوریشن کو انہوں نے شروع کیا ہے. تقی الدین نے استنبول میں ٹرکی میں ایک امپریسو ارے آف ایکسٹریملی لارج انسٹرومنٹ قائم کیے تھے. ٹھیک ہے، ایک جس میں ڈھیر سارے انسٹرومنٹ تھے. کینری آئلینڈ میں اس وقت لارجسٹ آپٹیکل ٹیلیسکوپ ہے، کیونکہ مسلمانوں کی ضرورت تھی کہ وہ مکہ کی ڈائریکشن کو معلوم کریں اور اس کے لیے وہ ایسٹرو لیب استعمال کرتے تھے. اور ایسٹرو لیب میں ایک قسم کے 3D اسکائی کا منظر ہوتا تھا. لیکن یہ جو ایسٹرو لیب ہے بہرحال تو سائنس اسی طرح ترقی کرتی ہے نا، ٹولمی کا جو ماڈل تھا نا جس میں ارتھ سینٹر میں ہوتی ہے، اس ماڈل پہ ہی یہ بنی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، تو ٹولمی کے نالج سے مسلم سائنٹسٹ نے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا اور پھر ان کے نالج سے بعد میں گلیلیو اور بعد میں آنے والوں نے فائدہ اٹھایا. تو اس طرح نالج کنٹینیو میں چلا ہے. ٹھیک ہے، ایسٹرو لیب جو تھے وہ پاکٹ واچز کے طور پہ بھی استعمال ہوتے تھے. ان کے سے سن رائز کا بھی اور سن سیٹ کا بھی ٹائم پتہ چلتا تھا. اور ایسٹرو لیب یہ لکھا ہوا ہے کہ آبزرویشنز میڈ بائی ایسٹرو لیب ہیلپ لیڈ ٹو دا برتھ آف دا ماڈرن ایسٹرونومی. ٹھیک، تو
ایک ایسٹرولاب کو بنانے میں 6 مہینے لگتے تھے کیونکہ اس کی انگریونگ میں اتنی کیلکولیشن اور اتنا پریسیشن استعمال ہوتا تھا۔ ابن یونس نے سورج کی پوزیشن کے 10,000 آبزرویشنز ریکارڈ کیے تھے اور اس کام پہ اس کو 30 سال لگے تھے۔ اب دیکھیں فوکس اینڈ ٹینیسٹی، جس کی وجہ سے پھر نالج جو ہے انسان آگے چلتا ہے، تو اسی قسم کی ٹینیسٹی آپ کو نظر آتی ہے نا، بعد میں بھی نظر آتی ہے، نیوٹن میں بھی نظر آتی ہے۔ تو جیفری چوسر جو 1387 میں، جو بہت مشہور انگلش رائٹر ہیں اولڈ انگلش میں، تو انہوں نے اپنی کینٹربری ٹیلز میں انہوں نے اپنے بچے کو، اپنے ینگ سن کو ایسٹرولاب گفٹ میں دی تھی، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ جو ایسٹرولاب ہیں یہ ٹولیڈو میں ہی بنی تھی اور الزرکلی نے بنائی تھیں، اور انہوں نے جو سٹار کی میپنگ ہے یہ تقریباً دنیا میں پھر وہیں سے ہی جنم لیا۔ جابر ابن افلاح 1100 میں رہتے تھے، انہوں نے پہلا پورٹیبل سیلیسٹیل گلوب بنایا جس میں پلانٹس اور سٹار کے کوآرڈینیٹس تھے، ٹھیک ہے جی، 3D ماڈل یعنی کہ ہیونز کا اور سکائز کا۔ 10th سینچری میں مسلم ورلڈ پر پروڈیوسنگ 2 kind of complex armillary spheres, demonstrational and observational، تو ٹھیک ہے یہ آرملری سفیر بننا شروع ہو گئے، ٹھیک ہے، جس میں فلیٹ چارٹ بنتے تھے ہیون کے which were then used to make astrolabs۔ الفرغانی، جیسے میں نے بتایا نا کہ ٹولمی کے کام سے مسلمانوں نے بہت فائدہ اٹھایا، اس سے انسپائرڈ تھے الفرغانی، اور انہوں نے بہت امپورٹنٹ کتابیں لکھی اسٹرانومی میں۔ اور یہ جو دانتے تھے، ایٹالین پوئٹ دانتے نے غالباً الفرغانی کی لیٹن میں جو کتابیں ہیں وہ پڑھی ہوئی ہیں، جو ان کے ریڈنگ میں ریفلیکٹ ہوتی ہیں۔ الفرغانی نے نائلو میٹر بنایا، یعنی نائلو میٹر دریائے نیل کے پانی کے لیول کو میجر کرنے کے لیے 861 میں، ٹھیک ہے، نائل اینڈ کیرو جو ریور نائل کے فلڈ کو پریڈکٹ کرتا تھا۔ اب سوچیں کس قسم کی میجرمنٹ اور میتھمیٹکس اور انسٹرومنٹس اور سائنس۔ البتانی، اس نے سیلیسٹیل گلوب اور ارملری سفیر دونوں کو کمبائن کر کے ایک انسٹرومنٹ بنایا جس کا نام اس نے رکھا البیضہ۔ بیضہ ہوتا ہے نا، بیضہ انڈے کو کہتے ہیں، تو ایگ، ٹھیک۔ تو یہ جو ایگ کی کریشن ہے اس نے پھر سٹار کے ایگزیکٹ کوآرڈینیٹ بنانا شروع کر دیا۔ آپ سمجھیں کہ ایک پولر کوآرڈینیٹس کا جو ہمارا کانسیپٹ ہے یہ اس وقت جنم لیا ہے، ٹھیک۔ البتانی کو کریڈٹ دیا جاتا ہے نئے مون کی ٹائمنگ کیلکولیٹ کرنے کا، لینتھ آف دا سولر ایئرز، ایکلپسز کی پروڈکشن۔ تو سٹار میپ اس وقت انہوں نے کریٹ کیے جو کہ یورپ میں اور فار ایسٹ میں یوز کیے جاتے تھے۔ 165 سٹارز آج کل بھی اس کے نام عربک اوریجن سے ہیں، ایون جو آج کل ہم لفظ استعمال کرتے ہیں زینت، ایزیموتھ، یہ عربک اوریجن کے ہیں۔ 964، اب سوچیں آج سے کتنے سال پہلے، 1200 سال پہلے، صوفی نے اپنے ایک چیز جو اسکائز میں آبزرو کی اس نے نام رکھا لٹل کلاؤڈ۔ آج کل ہم اس کو اینڈرومیڈا گیلیکسی کہتے ہیں جو کہ 2.6 ملین لائٹ ایئرز وے ہے سورج سے، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں قطب الدین الشیرازی اور ان کے شاگرد تھے کمال الدین الفارسی، انہوں نے رینبو ریفریکشن اور سن کی ریز اور رین ڈراپس کے ذریعے کیسے ان کا ہوتا ہے وہ کیا، اور ہمارا بچہ سمجھتا ہے کہ یہ تو صرف دوسرا نیوٹن نے ہی بتایا تھا۔ ایبسلیوٹلی، مطلب وہ چیزیں پھر مس ریپرزینٹ ہوتی ہیں نا، کہ کوپرنیکس نے یہ لکھا ہے کہ ابن رشد جو ہے اس نے سن سپاٹ آبزرو کیے تھے، تو اس نے ان کی کتابوں میں یقیناً پڑھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں، آپ کوپرنیکس الرشد کو پڑھ رہے ہیں۔ 17th سینچری اسٹرانومر گلیلیو گلیلی نے لیٹن ٹرانسلیشن جو ہے مسلم ورلڈ کی ساری پڑھی ہیں اور ان سے بلڈ کیا ہے۔ البیرونی مسلم اسٹرانومر جو تھا اس نے گلیلیو سے 600 سال پہلے یہ آئیڈیا دیا تھا کہ ارتھ جو ہے روٹیٹ کر رہی ہے، اور البیرونی کو اس زمانے کا وہ لیونارڈو ڈا ونچی تھا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ رات کو وہ نائٹ ویژن استعمال کر کے اسکائی کی اسٹڈی کیا کرتے تھے، اور 5 پلانٹ تو آنکھوں سے نظر آ جاتے ہیں، مرکری، وینس، جوپیٹر، مارس، سیٹرن، یہ ڈسکور انہوں نے کیے ہوئے تھے۔ اور مسلمان چونکہ اسلام ایک ایسا مذہب تھا نا جس نے یہ توہم پرستی سے جان چھڑائی کہ نہیں یہ ستاروں سے کوئی ایک قسمت کا تعلق ہے، تو اس سے پہلے تو وہ ستاروں کو یہی گریک اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی لیونگ کریچرز اور ان کے سارے دیوتا ستاروں پہ تھے۔ نہیں، مسلمان اس پہ بالکل بلیو نہیں کرتے تھے۔ مسلمانوں کا تو قرآن نے صاف لکھا تھا کہ یہ آبجیکٹس ہیں اور ان کو مسخر کرو، تو آپ اپنے آربٹ میں گھوم رہے ہیں، فی فلک یسبحون۔ تو مسلمان اس قسم کے توہم پرستی میں بھی بالکل نہیں تھے۔ تو among those influenced by these medieval astronomers were Nicholas
कोपरनिकस, जो रिनेसां दौर के पोलैंड के मशहूर है ना कोपरनिकस का, जिसने कि ज़मीन घूमती है सूरज के गिर्द। तो कोपरनिकस ने किस पर रिलाई किया? अलबतानी, इब्न शातिर, नासिरुद्दीन तूसी और दूसरे एस्ट्रोनॉमर जो मुस्लिम वर्ल्ड के थे। तो नो वंडर कि आज भी 2 दर्जन मुस्लिम एस्ट्रोनॉमर के नाम पे मून के क्रिएटर्स हैं। तो वी शुड नो दिस। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।